تو چلیے مسائل کی طرف چلتے ہیں، فضائل آج نہیں بیان کرتے، مسائل آج بیان کرتے ہیں۔ اب پہلی بات میں نے آپ کو سمجھا دی، نصاب کیا ہوتا ہے وہ بھی بتلا دیا، اور نصاب پر پھر سال گزرنا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ آپ کے ذہن میں اب یہ سوال ہوگا کہ مولانا صاحب یہ تو مشکل ہو گیا، ہر پیسے کا کون حساب رکھے گا کہ یہ کون سی تاریخ کو آیا اور کب اس کا سال پورا ہوگا؟ 10,000 روپے آج آ رہا ہے یا 1,00,000 روپے آج آ رہا ہے، 1,00,000 روپے کل آ رہا ہے، 1,00,000 روپے اگلے ہفتے میں آ رہا ہے، ہر پیسے کا حساب کون رکھے گا کہ کس پیسے کا سال کب مکمل ہوگا؟ شریعت نے اس کی بھی آسانی کر دی ہے، آپ کے نصاب پر سال گزرنا ہے، ہر پیسے کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ جس دن آپ پہلے دن نصاب کے مالک ہوئے تھے وہ تاریخ لکھ لینی چاہیے تھی آپ کو، اور جب اسلامی سال مکمل ہوتا، 10 شعبان کو آپ مالک ہوئے تھے نصاب کے، تو 10 شعبان جب اگلا آتا تب آپ کا سال پورا ہوتا، اور اس دن آپ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا تھا کہ آج میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر اس دن آپ کے پیسے نصاب سے اوپر بنتے ہیں، چاہے ایک دن بھی پہلے آئے ہوں، سب پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، سب پہ زکوٰۃ دینی، اور ایک دن پہلے جو خرچ ہو گیا اس پر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ ایک دن پہلے تک جو خرچ کیا چلا گیا، اور جو آ گیا سب پر آپ نے حساب کرنا ہے اور زکوٰۃ دے دینی ہے۔ یہ تو اس وقت جب آپ کو آپ کے مالدار ہونے کی تاریخ معلوم ہو۔ اگر تاریخ معلوم نہیں ہے تو اندازہ کر لیجئے، اگر آپ کہتے ہیں اندازہ بھی نہیں ہے تو اپنے لیے ایک تاریخ مقرر کر لیجئے کہ یہ میرے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی اور حساب کی تاریخ ہے، اور وہ اسلامی تاریخ پہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، سال کا اعتبار اسلامی تاریخوں پر ہے، اسلامی مہینوں پر ہے۔ اسلامی تاریخ رکھیے، یکم رمضان رکھ لیجئے، 10 شعبان رکھ لیجئے، 10 محرم، جو آپ رکھنا چاہیں رکھ لیجئے۔ اور اب آپ فیصلہ ایسے کریں گے کہ اس تاریخ سے پہلے آپ دیکھیں گے جتنا پیسہ آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے ان سب کو آپ نے نصاب زکوٰۃ میں شمار کرنا ہے، اور جو خرچ ہو چکا ہے وہ نکل گیا، اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ آپ کے حساب میں پیسہ تو آ گیا، آپ نے وصول نہیں کیا۔ آج میں نے حساب کرنا ہے، کل میں نے بل کر کے بھیج دیا ہے، ایک آدمی کو سامان بیچ دیا ہے، 10 لاکھ کا بل کر دیا، پیسے تو میرے ہیں مگر ابھی اس نے ادا نہیں کیے ہیں، مال آپ نے بیچ دیا، اس کے ذمے پہ ہے، قسطوں پہ چیز آپ نے بیچ دی، اس نے دینی ہے۔ ان سب پیسوں کا بھی آپ حساب کریں گے جن کے آپ مالک ہو چکے ہیں، ابھی تک آپ نے وصول نہیں کیے، اور ان سب پیسوں کو بھی آپ نکال دیں گے جن کی ادائیگی اس تاریخ تک آپ پر واجب ہو چکی ہے اور آپ نے ادا نہیں کی ہے۔ بل آپ کا آ گیا ہے 50,000 کا، مگر تاریخ ادائیگی کی جو اس مہینے کا بل ہے، ادائیگی آپ چاہتے ہیں کہ میں 2-3 دن بعد کروں گا، مگر اس پیسے کو بھی آپ نکال دیں گے، زکوٰۃ میں حساب نہیں۔ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے مگر اس کی قیمت نہیں ادا کی ابھی تک، 2-4 دن کہا ہے اس نے ادا کر دینا، مگر چیز آپ خرید چکے ہیں، وہ پیسہ اس کا ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، اسے بھی آپ منہا کر سکتے ہیں، منہا کرنی ہے، لیکن اس قسطوں کو آپ منہا نہیں کریں گے جو اس سال کے دوران آپ نے ادا نہیں کرنی۔ یہ ایک فرق سمجھ لیجئے گا۔ ادائیگی کے اندر تو ساری قسطیں شمار کریں گے، وہ آپ کا پیسہ ہے، اس کے اوپر قرض ہے، اگر آپ نے لینی ہے تو، اور اگر آپ نے دینی ہے تو اس سال کی ڈوریشن کے اندر جو تجارتی قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں وہ تو منہا کریں گے، آئندہ سالوں کی آپ منہا نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے کماتی ہے، رینٹ آتا ہے، کسی طرح بھی اس پر آپ کو وہ پیسے جنریٹ کرتی ہے آپ کے لیے، تو اس کے سارے منافع پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، شمار کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو،
گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے قیمت کے اوپر، مگر کرائے پہ دے دیا، اب جنریٹ کرنا شروع ہو گئی، اس کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جو جنریٹ کر رہا ہے پیسہ، جو وہاں سے کرایہ آ رہا ہے یا کسی بھی مد میں آ رہا ہے، اس کو آپ نے جو منافع اور جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہو، آپ نے آج کل تو لوگ اپنے پرانے کپڑے بھی کرائے پہ دے دیتے ہیں شادیوں والے، پھر اس کی قیمت پہ، اس کے کرائے پہ بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ کے پاس کوئی لائسنس ہے، آپ نے کرائے پہ دے دیا ہے، جنریٹ کر رہا ہے پیسہ، اس پہ بھی جو بھی چیز آپ کے لیے پیسے جنریٹ کر رہی ہے اس کے منافع پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے مال تجارت جو ہے، جس چیز کو آپ نے خرید و فروخت کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کی آج کی قیمت خرید کو نصاب میں شمار کرنا ہے۔ یہاں بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ چیز خریدی ہے 10 روپے کی، لیکن آپ اسے فروخت کریں گے 100 روپے کی، تو جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو کون سی قیمت لگائیں گے؟ قیمت فروخت لگائیں گے، قیمت خرید لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے مسئلہ۔ اور آج کی تاریخ کی قیمت لگائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے یہ چیز 10 سال پہلے خریدی تھی اور اس وقت اس کی قیمت فروخت 20 روپے تھی۔ نہیں، زکوٰۃ کا حساب آپ آج کر رہے ہیں تو آج کی اس کی قیمت فروخت سے آپ حساب کریں گے۔ ہمارے بہت سے دوست یاد رکھیے، طیباً بہا نفسہ، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دل خوش ہونا چاہیے، خوشی سے ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے کچھ دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کھانے پینے کی چیزوں کے بڑے بڑے اسٹور ہیں، جو چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو بیان، ایکسپائر ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو قانون ہے گورے کا، قابل استعمال ہے یہ چیز، گورے نے کہا ہے کہ بھائی 10 تاریخ کے بعد اسے نہیں استعمال کرنی، تو گورے کے قانون تو ہم پہ لگتے نہیں ہیں، تو لہذا چیز تو کھانے کی ہے، اس کو زکوٰۃ میں نکال دو۔ نہیں میرے بھائی، جو اس ایکسپائرڈ چیز کی قیمت ہے آپ دے دیں بے شک، مگر قیمت آپ اس کی نہیں شمار کریں گے جس کی ابھی تاریخ باقی ہے۔ اس ایکسپائرڈ چیز کی جو قیمت ہے اتنی ہی مالیت آپ شمار کریں گے۔ مثال کے طور پر دلیے کا ایک پیکٹ ہے، وہ تاریخ کے ساتھ 100 روپے کا ہے، تاریخ گزر جائے تو 50 روپے کا ہے، آپ دے دیں اگر قابل استعمال ہے، لیکن اپنے شمار میں کتنا شمار کریں گے؟ 50 روپے شمار کریں گے، 100 نہیں لگائیں گے۔ جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہی شمار کریں گے، اور جب مال زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں اس وقت اس کی قیمت فروخت جو ہے اسی کا اعتبار کریں۔ مثال کے طور پر آپ ایک گھر تعمیر کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو میں فروخت کروں گا، آج اگر آپ حساب کر رہے ہیں تو اس کیفیت کے اندر اس آپ کی پراپرٹی اور پروجیکٹ کی جتنی قیمت ہے اگر آج اسی حال میں بیچ دیں، اسی قیمت سے آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جب خریدا تھا کتنا ہے اس میں مالیت میں شامل کر دو، نہیں، آج جو اسی حال میں اس پروجیکٹ کی جو قیمت ہے اسی سے آپ نے زکوٰۃ۔ ہاں، ہمارے بلڈر حضرات بکنگ کر کے فروخت کر دیتے ہیں، بکنگ کر کے آپ نے فروخت کر دیا، 100 فلیٹ ہیں اس کے اندر، آپ نے بکنگ کر دی، فروخت کر دیا، فائلیں دے دی، اب اس کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، جو قسطیں آپ نے وصولنی ہے، جان تو نہیں چھوٹے گی، یہاں دیں یا وہاں دیں، جتنے پیسے آپ نے وصولنے ہیں ان سارے پیسوں پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ ابھی تک آپ نے نہیں لیے، 2 سال میں لینے ہیں، 3 سال میں لینے ہیں، لیکن ان سب پر اس سال بھی زکوٰۃ ہے، آئندہ سال بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں، یہ آپ کو اجازت ضرور ہوگی کہ آپ فی الوقت زکوٰۃ نہ ادا کریں، جیسے ہی وصول ہو جائے پچھلے سال کا بھی ادا کر دیں، اس سے پچھلے سال کی، یہ اجازت ضرور ہے آپ کو، لیکن زکوٰۃ کا حساب آپ نے جب سے بیچا ہے ٹوٹل قیمت کو اسی سال سے شمار کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں شمار کریں گے کہ جب پیسے آئیں گے تو اسی سال کی زکوٰۃ دوں گا، یہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اس طرح آپ نے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی ہے۔ یاد رکھیے، جائیداد پہ زکوٰۃ نہیں، دکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں، مگر جب آپ اسے اس ارادے سے لیتے ہیں کہ میں اسے بیچوں گا، اسے مال تجارت کہتے ہیں،
جب بھی آپ جس چیز کو بھی مال تجارت بنا دیں گے اس کی قیمت پر، اس کی قیمت فروخت پر آپ کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، وہ جو بھی چیز ہو۔ آپ کا جواہرات کے اوپر ویسے زکوٰۃ نہیں ہوتی، مگر آپ اسے خرید و فروخت کریں گے یا خرید اور فروخت کی نیت سے لے لیں گے، جائیداد ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، ان سب پر آپ کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کی رقم جب آپ کیلکولیٹ کر لیں گے، حساب کر لیں گے اور قیمت فروخت پہ کریں گے۔ یہاں ایک بات میں اور کر دوں کہ آپ کا مال مختلف اسٹیج پہ مختلف قیمت کا ہوتا ہے۔ آپ نے مال خریدا چائنا سے، چائنا میں اس کی الگ قیمت ہے، وہاں سے سوار ہو گیا، راستے میں آ گیا، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، سوار ہو گیا ہے، اب وہ قیمت شمار ہوگی۔ یہاں پہنچ گیا مگر آپ نے کلیئر نہیں کروایا، پورٹ پہ پڑا ہوا ہے، قیمت بڑھ گئی ہے، وہی قیمت آپ رکھیں گے۔ آپ باہر لے آئے ہیں، جس وقت آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں اور آپ کے مال کی اس وقت میں جو قیمت ہے آپ نے وہی لگانی ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی۔